حاضرین محترم، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ کے بعد صدقہ و خیرات وہ موضوع ہے جس کے لیے کسی نصاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے لیے تو نصاب ہے، مگر صدقہ و خیرات کے لیے کسی قسم کی نصاب کی، کوئی شرائط کی یا مختلف دینی کیفیات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ ماعون میں، اس طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں بھی اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں بھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو صدقہ و خیرات دینے کی طرف راغب فرمایا ہے۔ جیسے سورہ ماعون 30ویں پارے میں ہر ایک بندے کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے محبوب کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، فرمایا دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف راغب نہیں کرتا، رغبت نہیں دلاتا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز تو اس کا عوض دیتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ، اور یہ سب سے بہترین رزق ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات اور دن چھپا کر یا اعلانیہ ظاہری طور پر، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے اپنے رب کے پاس۔ تو حاضرین محترم، خرچ کرنا اللہ رب العزت کی اپنی بھی شان ہے، اور وہ یہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں جنہیں میں رزق عطا کروں وہ بھی میری مخلوق پر خرچ کرتے رہیں، چونکہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کا خیال کرے، غریبوں کا خیال کرے، مسکینوں کا خیال کرے، حاجت مندوں کی ضروریات کا خیال کرے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی میرے کسی امتی کی حاجت روائی کی، اس کی حاجت پوری کی، اللہ رب العزت جو ہے قیامت کے دن اس کی ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے یہاں دنیا میں تو ضرورت انسان کی کسی نہ کسی طریقے سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن جب بروز حشر انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت کے ایک ایک لمحے کی ضرورت ہوگی، اور انسان سوچ رہا ہوگا کہ کون سا لمحہ ہے جس لمحے میں اللہ فرمائے اے میرے بندے جا میں نے تیری بخشش فرما دی۔ تو اس لمحے کی بندہ جب تلاش میں ہو اور اس لمحے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو فرمایا یہاں دنیا میں حاجت روائی کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری ضرورتوں کو پوری فرمائے گا۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات بندہ چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی توفیق دی ہے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے رہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک بندہ کہے جی میرے پاس تو لاکھوں ہے ہی نہیں، میری تو 50,000 تھوڑی تنخواہ ہے، میں تو 5-10 ہزار 15-20-25 کماتا ہوں، میرے تو بچے جو ہے وہ بھی
ان کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے صدقے سے محبت کرتا ہے، اور حدیث میں بھی آیا کہ الصدقہ تو رد البلا، یہ جو صدقہ ہے اس سے مصیبتیں اور بلائیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ یہ سارے اللہ نے زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہیں، عشر ہے، یہ سارے ذرائع ایسے رکھے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اللہ کی اس مخلوق کے خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ اپنے رزق میں بہت زیادہ کشادگی اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک میری امت میں رزق تقسیم کیا جاتا رہے گا، یعنی دوسروں کو رزق دیا جاتا رہے گا، لوگ دوسروں کو کھلاتے پلاتے رہیں گے، کبھی بھی میری امت میں رزق کی تنگی نہیں آئے گی، رزق کی۔ اور آج آپ دیکھ لیں رزق کی تنگی کیوں ہے کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی ہے وہ اس کو جفا ڈال کے بیٹھا ہے، اس کو قابو کر کے بیٹھا ہے کہ یار میں نے کہیں میرا اپنی ضروریات ہی پوری نہ ہو۔ تو برادران محترم، یہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کی۔ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصحاب رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو ڈھیروں ہے نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ فرمایا تم ایک کھجور بھی خرچ نہیں کر سکتے؟ فرمایا ایک کھجور نہیں، کھجور کا آدھا حصہ بھی تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیر نہیں دیکھتا، مقدار نہیں دیکھتا، کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اس کو کوالٹی سے غرض ہے، اس کو معیار سے غرض ہے۔ اگر ایک کھجور کی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے تو قیامت کے دن وہ بھی احد پہاڑ کے برابر تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ میں جب تشریف لے جا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کا ایک جھنڈ دیکھا، اصحاب رسول تھی، مسلمان تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں خواتین زیادہ ہیں، جہنم میں، دوزخ میں خواتین زیادہ ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، یہ اکثر حضور نے مقبول۔ تو فرمایا تم صدقہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ صدقہ کیا کرو۔ دیکھیں ایک تو صدقہ کی یہ ایک کنسپٹ ہے، جی میں بیمار ہوا ہوں تو فلاں نے کہا جی صدقہ کر دے، وہ جی مجھے کسی نے جادو کر دیا، فلاں کر دیا، یا اس سے ہٹ کر بخار ہوا، کوئی تکلیف ہوئی جسمانی، یہ صدقہ۔ دیکھیں یہ تو وہ چیز ہے کہ آپ اپنی مصیبت کسی پر ڈال رہے ہیں، اپنی مصیبت اتری اور کسی پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے، اگر کوئی بیمار، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئی تو اللہ کی مخلوق میں خرچ کرو، یہ ایک الگ کنسپٹ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا جو مدعا وہ یہ ہے کہ جب بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کو اللہ نے دولت بھی دی ہے، اللہ نے اسے چلنا پھرنا بھی نصیب فرمایا ہے، اللہ نے اسی ساری نعمتوں سے بھی سرفراز فرمایا ہے، تو رب فرماتا ہے اے میرے بندے مجھے تیری وہ ادا پسند ہے، مجھے تیرا وہ خرچ کرنا پسند ہے، مجھے تیرا وہ عمل پسند ہے جب تیرے پاس ہو اور خوش ہو کہ تو میری بارگاہ میں خرچ فرما دے، خرچ کر دے۔ قیامت کے دن بخاری شریف میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ معافی دے۔ ہم تو دیکھیں بلکہ ہر ایک بندہ مومن اس بات کی تلاش میں ہے کہ بروز حشر، دیکھیے یہ زندگی دنیاوی تو کسی نہ کسی طریقے سے گزر رہی ہے اور گزر جائے گی، آخر تو وہ ہے کہ جہاں
لمن الملک اليوم کی صدا رب کی بارگاہ سے بلند ہوگی، اور فرمائے گا کہاں ہیں بڑے بڑے بادشاہ، کہاں ہیں غرانے والے، تکبر کرنے والے، کہاں ہیں اپنے آپ کو بڑے بڑے سردار سمجھنے والے؟ آج کس کی سرداری ہے؟ آج ایک ہی مالک، ایک ہی بادشاہ جو رب ذوالجلال ہے، ہر طرف اس کی قدرت کا ڈنکا بجنے والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اپنے عرش کا سایہ عطا نہیں فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اول، اور اس کے پیرالل بھی دوسری حدیث میں کہ 7 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ جن کو نہیں دے گا وہ یہاں بیان کرنا مقصود نہیں، یہ حدیث کہ جن کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا سب سے پہلے وہ عادل حکمران جو اپنی رعایا کو عدل و انصاف فراہم کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پھر فرمایا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ میں بھی اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ دیکھیے جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے، لیکن جوانی کی تمام لذتیں خواہشات سے دور رہ کر اس نے یہ جانا کہ مولا اس جوانی کو بھی تو مجھے توفیق دے، میں تیری عبادت میں گزار دوں۔ اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آگے تیسرا فرمایا جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، اور چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتا ہو اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد صرف اللہ کی محبت ہو۔ ہم ایک دوسرے سے مختلف غرضیات میں، خواہشات میں محبت کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کے لیے محبت کریں ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی تو فرمایا وہ۔ اور چوتھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین ترین عورت نے دعوت بدکاری دی ہو اور وہ کہے کہ نہیں مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، اسے دھتکار دیا ہو، اللہ اسے بھی بلائے گا، کہے گا اے میرے بندے میرے خوف سے تو نے بدکاری چھوڑی، آج میرے عرش کے سائے میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے یہ۔ اور ساتواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو برادران محترم صدقہ خیرات اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ ہائیلی ایکسیپٹیبل ہے، وہ زیادہ ویلیویبل ہے کہ جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، دوسروں کے لیے نہ کریں، صرف یہ کہے کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اے میرے مولا تو دیکھ رہا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ صدقہ دینے کے لیے اللہ کی بات، صدقہ خیرات دینے کے لیے اللہ کی اپنے گھر سے نکلا اللہ کی خاطر، تو اس نے کسی ایسے کے ہاتھ پہ رکھ دیا جو چور تھا۔ اب دیکھیں نا، ہم جب گھر سے نکلتے ہیں کوئی نہ کوئی مانگنے والا، ہمیں کیا پتا اس کی پوزیشن کیا ہے، یہ حقدار ہے کہ نہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، لیکن اس میں یہ بھی لازمن ہے کہ ہم جہاں دے رہے ہیں وہاں لگتا بھی ہے کہ نہیں، یہ لازمن سوچنا چاہیے، لگتا کی بھی ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات ہم ایک بے خیالی میں کسی کو دے دیتے ہیں، تو اس طرح ایک شخص نکلا، اس نے ایک شخص کے ہاتھ پر اپنا صدقہ خیرات رکھ دیا۔ صبح جب اس تک جو ہے بات پہنچی، وہ یہ پہنچی کہ اس نے تو ایک چور کو صدقہ دے دیا ہے۔ اس نے پھر وہ اگلے دن دوسرے دن نکلا اور کہا یا اللہ تعریفیں تیری ہیں، ساری حمد و ثنا تیری ہے، میں نے تیری رضا کے لیے دیا تھا۔
دوسرے دن جب نکلا تو پھر اس نے کسی عورت کو صدقہ دے دیا، پھر رات گزری، صبح پتہ چلا وہ تو کوئی بدکار عورت تھی جس کے ہاتھ پہ میں نے صدقہ دے دیا۔ پھر تیسرے دن نکلا اور کہا یا اللہ میں نے تیری تعریف اور حمد میں سارا کچھ کیا ہے، مجھے معاف فرمانا۔ پھر تیسرے دن گیا تو اس نے جس کے ہاتھ پہ صدقہ رکھا، رات کو اسے پتہ چلا کہ وہ تو مالدار شخص ہے، وہ تو صدقہ لینے کے قابل ہی نہیں تھا، مگر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے اس کے بعد ہاتف غیب سے آواز دی گئی، اے میرے بندے پریشان نہ ہو، تیرا صدقہ میں نے قبول کر لیا ہے، تیرا خرچ کرنا میں نے قبول کر لیا ہے، چونکہ تیرے دل میں یہ تھا کہ یا اللہ میں تیری مخلوق کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ اب اس میں مختلف اس حدیث سے میں نے جو احوال نکالے، ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کو نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، لیکن لعنت ملامت نہیں کرنی چاہیے، جھڑکنا نہیں چاہیے، جا تو یہ اسے کو بھی مجھے معاف کر دیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں جی آپ معاف کر دیں، تو ہٹا ہے تو کٹا ہے فلاں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے کیا میں اس قابل ہوں کہ رب نے مجھے اتنا دے دیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں دوسرے کو ٹوکنے والے؟ ہاں اس کو نہیں دینا نہ دیں، دینا دے دے، اور اگر آپ کو ہمیں اللہ نے اس قابل بنایا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے ہدایت کے ہاتھ اٹھا دے کہ یا اللہ اس کے لیے جو بہتر ہے اس کا دروازہ کشا فرما، اس کو ہدایت عطا فرما، اس کی ضرورتیں تو خود ہی پوری فرما تاکہ اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو ہاتف غیب سے آواز آئی میرے بندے تو نے دے دیا، اور ہو سکتا ہے اس الفاظ میں یہ تھے کہ تو نے اگر چور کے ہاتھ پہ رکھا تو ہو سکتا ہے تیرے صدقے کی وجہ سے میں اسے چوری سے روک دوں، اگر تو نے بدکار عورت کے ہاتھ پہ اپنا صدقہ خیرات رکھا تو ہو سکتا ہے میں اسے اس بدکاری کے عمل سے روک دوں، اور اگر تو نے کسی مالدار کے ہاتھ پہ اپنا صدقہ خیرات رکھ دیا تو اللہ فرماتا ہے تیرے اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میں اس مالدار کو بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دوں۔ تو برادران محترم یہ سارے احوال ہیں، اور احوال یہ ہیں کہ اللہ کے نام پہ دینا ہے، اللہ کی خاطر دینا ہے، لیکن بہترین عمل یہ ہے کہ ہم اس کو دیں جو اس قابل ہے۔ لیکن بے دیانی بے خیالی میں اگر دینا یا دے دیا تو اس پہ یہ سوچنا نہیں کہ یہ اس قابل نہیں تھا، یہ ہٹا ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ۔ آج کو آپ کو پتہ ہے گداگری بھی ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہے، یہ جو فقیری یا مانگنے کا بھی ایک پروفیشن ہے، پروفیشن سے بڑھ کر ایک میں نے لفظ بولا انسٹیٹیوشن بن چکا ہے۔ لوگوں نے ٹھیکے لے رکھے ہیں، علاقوں کے ٹھیکے لے رکھے ہیں، شہروں کے ٹھیکے لے رکھے ہیں، اس لیے ان کی تو پرستش ہوگی نا بروز حشر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مانگنے والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، وہ ہڈیوں کے ساتھ آئے گا، اور یہی قیامت کے دن سارے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بھکاری تھا اور آدھی بھکاری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمانے والا ہے، لیکن میری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ہم جتنا بھی اللہ نے دیا ہے جو دوسرے کو دے دیتے ہیں، جو ضرورت مند ہے وہی ہمارے لیے بچتا ہے، وہ قبر میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ جو ہم نے کمایا اور کھا لیا وہ تو ہمارا اپنا ہے، وہ تو اپنے پیٹ میں چلا گیا، اور لیکن اس کے ساتھ بہترین خرچہ وہ ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ باہر تو بنے رہیں نا بڑے خرچ کرنے والے اور بڑا صدقہ خیرات کرنے والے، اور بچے ہمارے ترستے رہیں، گھر میں کچھ بھی نہ ہو، ضروریات بھی نہ ہو، پہلے گھر پھر باہر۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اللہ رب العزت ہمیں صدقات و خیرات کی فضیلت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔